بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز واقعہ ہے۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابو شعیب براسی کے ہاتھ پر ایک لڑکی کی توبہ۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز کہانی شیئر کرنے والی ہوں۔ اسٹارٹ دس ویڈیو۔ جنید بن محمد کہتے ہیں کہ ابو شعیب براسی پہلے شخص ہیں جو براسی میں مقیم ہوئے۔ براسی بغداد میں کرغی کی طرف ایک محلہ ہے۔ ابو شعیب اسی کی طرف منسوب ہیں۔ وہ ایک کوخ میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کوخ ان کے محلہ کے قریب ہی واقع تھی، اور ابو شعیب ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں گزار دی۔ وہ بہت ہی نیک شخص اور نیک شخصیت تھی۔ انہیں عبادت کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ ہر وقت اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور درویشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے اللہ کے حضور توبہ کی خاطر اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی خاطر اپنے گھر والے، اپنی فیملیاں سب کچھ چھوڑ دی اور الگ ایک کوخ میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ابو شعیب براسی عبادت میں مشغول تھے کہ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب ماجرا پیش آیا۔ ماجرا بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے، اس لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک ضرور جڑیے رہیے گا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہاں سے بادشاہوں کے گھروں میں پرورش پانے والی ایک لڑکی گزری۔ اس نے ابو شعیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کی حالت اسے بہت زیادہ پسند آئی اور وہ گویا ان کی قیدی ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ راستہ عبور کر رہی تھی کہ ان کی نظر جیسے ہی ابو شعیب پر پڑتی ہے تو وہ جھٹ سے ابو شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ابو شعیب کی یہ درویشی کی حالت اس بادشاہی لڑکی کو بہت زیادہ پسند آئی اور وہ ان کے قریب جانے سے نہ رہ سکی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ دنیا سے دور ہو کر ابو شعیب کی خدمت میں رہے گی۔ لہٰذا وہ آئی اور اس نے انہیں کہا کہ کیا میں آپ کی خادمہ بن سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا اگر یہ چاہتی ہو تو اپنی ہیت درست کرو اور یہ فاخرانہ لباس، زیور وغیرہ سے جان چھڑاؤ اور یہ سب کچھ پھینک دو، تب میں آپ کو قبول کر لوں گا۔ بادشاہ کی بیٹی کے دل میں اس وقت ابو شعیب کے لیے بہت ہی زیادہ قرار تھا، اس لیے اس نے فوراً سے یہ سب کچھ قبول کر لیا اور اپنا یہ فاخرانہ لباس بھی اتار دیا اور اپنا زیور وغیرہ سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ اس نے اپنی تمام ملکیت کی چیزیں اتار دیں اور اس کے بعد ابو شعیب سے کہنے لگی کہ مجھے کس حالت میں قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ درویشوں کا لباس پہن لو اور میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی درویشی کا لباس پہن لیا اور فخرانہ لباس سائڈ پر کر دیا تو ابو شعیب نے فوراً سے اسے قبول کر لیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب رات کو یہ ان کی کوٹری میں آئی تو انہیں وہاں پہ ایک موٹا کپڑا بچھا دکھا جو مٹی اور پانی سے بچاتا تھا۔ اس نے کہا میں اس کوٹری میں اس وقت تک نہیں رہوں گی جب تک آپ اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا نہ دے، کیونکہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ زمین کہتی ہے اے ابن آدم، آج تو اپنے اور میرے درمیان پردہ حائل کر رہا ہے اور کل میرے پیٹ میں رہے گا، اور میں زمین اور اپنے درمیان حجاب نہیں رکھوں گی۔ کیونکہ حضرت ابو شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہی لڑکی کو بہت کچھ علم سکھا رکھا تھا اور انہیں اپنی طرح سے پوری تبلیغ کر رکھی تھی۔ اس طرح انہیں ساری باتیں یاد تھیں اور وہ ابو شعیب کی ہر بات پر عمل کرنے کو تیار تھی، اور انہوں نے ابو شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ درویشوں کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو گئی۔ لہٰذا بچھونا ہٹانے والی یہ صفت ابو شعیب کو بھی بہت زیادہ پسند آئی اور ابو شعیب نے وہ بچھونا اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر وہ ابو شعیب کے ساتھ کئی سال تک عبادت میں مصروف رہی اور وہ آپس میں بہت زیادہ خوش رہنے لگے، کیونکہ ان دونوں نے سچی توبہ کر لی تھی اور وہ اللہ کی ہر رضا میں بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ کئی سالوں تک عبادت میں مصروف رہے اور اسی حالت میں
دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ کی بیٹی اس طرح سے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر سکتی ہے اور اپنی یہ دولت، اپنا یہ سب کچھ ایک سائیڈ پر رکھ کر اپنی درویشی کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس لیے اپنے اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ہم سب کی کس وقت اللہ توبہ قبول فرما لے، اور اپنے اللہ سے سچی توبہ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کریں اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی رائے کا کامنٹ باکس میں بھی اظہار ضرور کریے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہر اس طرح کی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور اس طرح سے ہمارا ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔